جو ہے کیا کہتے ہیں ذہانت. پہلے تو انہوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کر ہی اشارے سے سمجھ لیا کہ یہ آپ کا رخصتی خطاب لگ رہا ہے، جس سے آنکھیں بہہ پڑی، دل لرز گئے اور یہ صورتحال بنی. ایسا لگ رہا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. یہ صحابہ کرام کی ذہانت اس سے ٹپکتی ہے، معلوم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، جب ایسا محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وصیت کیجیے. شیخ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں علم کے حصول کی کتنی جو ہے شدت سے رغبت پائی جاتی ہے، شوق پایا جاتا تھا. ہاں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم راہ کیا ہے توشۂ سفر، راستے کا سامان باندھ لو. ہاں، حج کے کیا احکامات کے درمیان اللہ نے یہ کہا اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے راستے کا. اب زندگی ہمارا سفر ہے، اس سفر کا سب سے بہترین توشہ، سب سے قیمتی ہتھیار بقول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارا سب سے زیادہ زبردست ہتھیار تقویٰ ہے. دشمن کے خلاف سب سے مضبوط چال تقویٰ ہے. اللہ کی مدد کی سب سے بڑی بنیاد تقویٰ ہے. چنانچہ صحابہ کرام کے اندر تقویٰ تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا واتقون یا اولی الالباب، کہ اے اولی الالباب عقل والو مجھ سے ڈرو. تو چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ یا اصحاب العقول، تو اے عقل والو غور کرو، صحابہ کرام جانتے تھے اس حقیقت کو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ خطاب رخصتی خطاب لگتا ہے، واعظ و نصیحت لگتی ہے. ہاں، لہٰذا ضروری ہے کہ اب آپ جب جانے والے ہیں تو خاص کچھ وصیتیں ہمیں کر جائیں جو ہمارے کام آئیں، جو ہمیں گمراہی سے، اللہ کی ناراضگی کے راستے پر جانے سے محفوظ رکھیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 باتوں کی وصیت کی، جسے شیخ نے 4 باتیں کہی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے اشارتاً کہا، آپ اگر غور کریں گے اس کے معنی اور مفہوم کو، چاہے آپ نے کتنی بار بھی سنا ہو، لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس حدیث کو یاد رکھنے، اس کو اپنے عمل میں لانے، اسے مسلمانوں کو بتانے کی شدید ضرورت ہے. جتنی یہ حدیث مشہور ہے اتنی ہی اس کو ناقابل اعتنا سمجھا گیا، میں ایسا مانتا ہوں. اس کا ذکر تکرار کے ساتھ اگرچہ ہوتا ہو، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھا گیا ہے نہ سمجھایا گیا ہے اس طریقے سے. میں سب کی بات نہیں کرتا، ایک طبقہ مستثنا ہے اہل حق کا. اگر اس حدیث کو میں ایسا مانتا ہوں صحیح ڈھنگ سے مسلمانوں کے حلقے میں قبول و اذعان کے ساتھ کہ ہمارے نبی کی وصیت ہے، ان کا فرمان ہے، اسے مان لینا چاہیے. اگر اس حدیث کو مان لیے تو مسلمانوں کا 80 سے 90% اختلاف، مناہج کا اختلاف ختم ہو جائے گا. جو میرے اس دعوے کی روشنی میں اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں اور سرسری طور سے ہم اس پر غور کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 امور کی وصیت کی جو جمع الخیر ہے، یعنی تمام بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، ہماری کامیابی کا نسخہ اس میں سمٹا ہوا ہے. چنانچہ سب سے پہلی وصیت اللہ کے تقوی سے کی. اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں. ہاں، شیخ نے خود یہاں فرمایا کہ تقوی، اللہ کا تقوی، یہ موضوع اور معنی اور مفہوم اس کی اگر ہم تفصیل میں گفتگو کریں تو یہ اتنے تقوی کے سلسلے میں سلف و خلف علماء کرام کے اتنے بیانات ہیں، اس سے متعلق جو مدلول ہے، معنی ہے، اس تقوی کی قسمیں ہیں، ہاں اس کی تعریفات ہیں. اگر اہل علم کے کلام کو ہم جمع کریں تو یہ بہت 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 ہے، موٹی موٹی کتاب تیار ہو جائے. ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ تقوی کا بار بار ذکر ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین، آپ قرآن پڑھیے، تلاوت کریں، غور کیجئے گا، یقیناً کیا ہوگا، پھر سے غور کیجئے گا کہ کوئی بھی حکم آپ دیکھیے قرآن میں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، آپ ضرور پائیں گے اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ واتقوا اللہ. خطبۃ الحاجہ میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کے وقت بھی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، 3 آیتوں میں 4 مرتبہ ہے اتقوا اللہ. کوئی بھی حکم ہو ہر جگہ آپ کہیں گے اتقوا اللہ. اس کے علت اور اسباب اہل علم نے بیان کیا کہ اصل میں اگر ایک انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، شریعت کے احکامات کو قبول ہی نہیں کر سکتا. اس کے اندر اذعان اور قبولیت کا مادہ پیدا ہی نہیں ہوگا. لہٰذا
ایک انفرادی طور سے ایک انسان کی تعمیر اور شخصیت کو بنانے کے لیے سب سے پہلا نسخہ، سب سے پہلا عنصر اور مادہ جو ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی انسان سدھر نہیں سکتا، کوئی انسان اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، وہ تقوی، اللہ کا تقوی۔ کتنے بھی قوانین بن جائے دنیا میں، آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے عالم کے اندر قوانین بنتے ہیں، روز نئے گھپلے، نئے کانڈ، قتل، چوری، یہ وہ، سب کو روکنے کے لیے، سزاؤں کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اسے رونتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کس جان، مال، عزت و آبرو اور نہ جانے کس کس چیز پر حملہ کرتے ہیں۔ کہیں امن چین سکون نہیں ہے۔ اگر امن چین سکون چاہیے یا قانون کو ماننے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا ہے کسی کے اندر، تو پہلا نسخہ ہے تقوی۔ قرآن بار بار اس کی تنبیہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عبادات کا مقصد یہی بتایا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم پڑھتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر سال بار بار یہ سبق دہرایا جاتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ کیا سنانے والا جو ہے وہ ہمیں اکتاہٹ میں مبتلا کر رہا ہے، جو جانتے ہیں وہی بات دہرا رہے ہیں۔ اللہ نے دہرایا ہے بار بار، اس کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے۔ جس کو اللہ اور رسول نے بار بار دہرایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، روزانہ اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کو آپ نے تازہ نہیں کیا تو آپ اور ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے، ہماری اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر اللہ کے تقوی کی خوبو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تزکیہ کیا جائے۔ یہاں ہم کہیں گے دیکھیے نبی کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں پوری دنیا میں اسلام اور بہت سارے اس کی تحریکات اور مناہج کی کوششیں چلتی ہیں۔ کوئی جذباتی اور جوشیلا پن بتا کر نوجوانوں کو اکساتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، آپ ہتھیار اٹھا لو، یہ کر لو، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ کوئی فضائل کو بتا کر اوپر کسی کو لاتا ہے کھینچ کھانچ کے، بظاہر وہ بہت اچھی محنت کرتے ہیں کہ گناہ کے اڈے سے آپ مسجد میں لا کے اس کو فضائل بتا رہے ہو، یہ نفل ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی وہ فضیلت ہے۔ آپ نے عقیدے، تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ایک بحث ہے دل میں۔ ایمان اور عقیدے اور خاص طور سے توحید اور آخرت کے عقیدے سے تقوی پیدا ہوگا۔ آپ نے وہ تربیت نہیں کی جو رسول نے کی تقوی کی آبیاری کے لیے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری کوششوں کے باوجود نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ہمارے ان نوجوانوں سے ہم کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو تو پہلے اپنے اندر اسلام کو پیدا کیجیے، اور اپنے اندر اسلام کو قائم کرنے کا، عقیم الدین کا جو قرآن میں ترجمہ ہے، اٹھائیے، مفسرین کہتے ہیں دین کو قائم کرو پہلے اپنے آپ پر، پھر کوشش کرو دوسروں پر قائم کرنے کی، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، نبی کے طریقے پر۔ یہ ہتھیاروں سے کرنے والا کام نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا یہ تربیت کا پہلا قدم ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی دین کا، اسلام کا، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اس پر فوکس ہونا چاہیے کہ تقوی۔ اب تقوی پیدا کیسے ہو؟ جھوٹے فضائل سے، جھوٹی حکایات سے، بزرگان دین کے واقعات سے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، جو ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے۔ یہ نبی کی دعوت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ توحید کے ذریعے اللہ کی عظمت و کبریائی کو دل و دماغ میں رچا بسا کر اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، اللہ سے محبت پیدا کی جائے دلوں میں، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ تقوی ایسی خوبی ہے کہ اس سے متعلقہ امور کو، احکام و آداب اور تفصیلات کو بہت سارے علماء نے الگ الگ انداز اور لہجوں میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ، جس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے لیکن سرسری طور سے اس کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع وصیت کا پہلا جملہ فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی تعمیر اور اصلاح کے لیے اللہ کا تقوی لازم ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہوں، آج کل ہم بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، خطابات کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے مضامین بالکل واضح ہیں، ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسلک کے جھگڑے ہوتے ہیں، مناہج کے جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا طے حل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ دیکھیے اور اپنے معاشرے کو موازنے کے طور پر سامنے رکھیے تو بعد المشرقین، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ وہ قرآن و سنت کا حکم آتے ہی سر جھکا دیتے تھے۔ شراب کی حرمت آئی، بہا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے جا کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تحویل کر دیا، نماز کے اندر قبلے بدل دیا۔ ہمارے یہاں آپ قرآن بتائیں، حدیث بتائیں تو مختلف جواب آپ کو ملے کہ نہیں، ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے دانشور اور مفکر صاحب، فلاں کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، اس میں ان کی تشریح یہ ہے، ہم یہ کیسے مان لیں؟ میں پہلے ان سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نہ ماننے کا جذبہ کیوں ہے؟
ہمارا آپس کا، میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا، ایک شیخ تشریف لائے اور انہوں نے ہم کو سمجھایا اللہ اور رسول کا یہ فرمان ہے، معاف کر دینا چاہیے، ہاں تسامح سے کام لیا جائے، صلح بہتر ہے، میاں بیوی کا جھگڑے میں صلح بہتر ہے، ہمارے درمیان صلح کر لے اللہ برکت دے گا، ہم صلح کرتے ہی نہیں، کہیں گھمنڈ ہے، انانیت ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں نا ہماری اخلاقی ہو یا دینی اور منہجی ہو، نہ ماننے کی جو بنیاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ کتنی ضرورت ہے بتائیے، آپ نے 1000 بار یہ حدیث سنی ہو، لیکن اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اس قسم کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کئی ہزار مرتبہ پھر اس حدیث کو پڑھ کر اپنے دل و دماغ اور عمل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ یہ تقویٰ آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، شیخ محمد بن ربیع نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ من یتق اللہ، شعر نقل کیا، من یتق اللہ یحمد فی عواقبہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کا انجام قابل تعریف ہوتا ہے۔ ہاں وَيَكْفِهِ شَرَّ مَنْ عَزُّ وَمَنْ حَانُ، اور چاہے باعزت اور بڑے لوگ ہوں، طاقتور، یا ہلکے پھلکے لوگ ہوں، ان کے شر سے بچاؤ کے لیے یہ تقوی کافی ہے۔ جیسا کہ میں نے حضرت عمر کا قول پڑھا، ایران کے محاذ پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، ہتھیار بہت ہے، ان کا ملک ہے، اس کا مجھے خوف نہیں ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم اور دشمن ایک جیسے ہو جاؤ گناہ میں، تمہارے دل میں تقوی نہ ہو۔ یہ تقوی ہے جس کی بنیاد پر بدر و حنین میں اللہ نے ہماری مدد کی، آج بھی ہماری مدد اسی بنیاد پر ہوگی۔ تقوی سب سے بڑھ کر ہتھیار ہے اور دشمنوں کے خلاف سب سے زیادہ بہترین چال ہے۔ آگے بڑھتا ہوں میں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان وصیت صحابہ کرام کو کی، اور یہ کون سی وصیت ہے؟ یہ وہ وصیت ہے جو اللہ نے بھی ہم کو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو وصیت کی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کہا کہ کوئی وصیت کیجیے آپ ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین وصیت، اپنی کلام کا آغاز کیا، میں وہ وصیت کروں گا جو اللہ نے کی اور جو اس کے رسول نے کی، اور یہی قرآن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا کہ میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو شیخ نے یہاں نقل کیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 131، کہ یقیناً ہم نے اہل کتاب کو، ہاں آپ تم سے پہلے اہل کتاب کو اور تم کو بھی اس بات کی وصیت کی، تاکیدی حکم، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ شیخ الاسلام نے اس بات سے شروعات کی، وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ اختیار کرو، دوسری آیت ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کی زبان سے ہم کو اور آپ کو یہ وصیت پہنچائی، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں یہ وصیت کی جو ابھی ہم نے پڑھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور ڈرنا یہ تمام بھلائیوں اور خیر کی جامع چیز ہے، ہاں، یہ جو ہے اللہ کے نور کے ساتھ اور اللہ کے نور پر اگر اس کو اختیار کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ثواب ہمارے دامن میں سمٹے گا، اس کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہاں، میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی عام بات ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایسی بات شیخ یا میں شیخ نہیں ہوں، ہاں، یہ ایسی بات بیان کر رہے ہیں اتنی دور سے آنے کے بعد جو ہم بار بار سنتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شریعت کی ایک خوبی یہ ہے اسلام کی، دنیاوی امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنی کمیاب ہوتی ہے، یا جو کمیاب ہوتی ہے وہ قیمتی مانی جاتی ہے، کم ملتی ہے، ہاں وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت میں اللہ رب العالمین نے بالکل الٹ رکھا ہے، جو جتنی قیمتی اور فائدے کی چیز ہمارے اور آپ کے لیے ہے اس کو اتنا زیادہ اوپن اور عام رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر، اس کو خوب اس کی اہمیت بیان کی، ہاں، اذکار کی خوب اہمیت بیان کی۔ یہ تقوی ہمارے لیے سب سے اہم، سب سے ضروری، دنیا اور آخرت کے تمام فوائد کی بنیاد ہے، اس کا خوب حکم دیا، بار بار دہرایا۔ چنانچہ تقوی کہہ رہے ہیں کہ تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ اسی لیے شیخ نے ایک شعر اور نقل کیا، وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مال، کہ میں مال کو جمع کرنا سعادت نہیں سمجھتا،
ہاں ولیکن التقی هو السعید، لیکن جو متقی پرہیزگار بن گیا، جس نے اپنے اندر تقوی کی خوبی پیدا کر لی، وہ ہے سعادت مند، خوش قسمت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کے انجام سے ڈرتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ ڈر جہنم کا، اللہ کا، اس کی پکڑ کا جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ خوبیاں پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں میری تقریر کرنا اور آپ کا سننا فائدہ مند ہوگا۔ تقویٰ نہیں ہے، آپ اور ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، یا صرف جو ہے وہ کسی کی تعریف اور کوئی اور مقصد سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، یہ تقویٰ اگر ریاکاری ہے تو تقویٰ نہیں ہے، اللہ کے لیے کام نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے اور واقعی میں یہ اللہ کا ڈر ہے، اخلاص ہے۔ آج میں ایک چیز یہ بولتا ہوں، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اخلاص اور تقوی کی قلت ہے، شدید قلت۔ معلومات بہت ہے، ہاں انگلیوں کے بٹن دبائیے لائبریریاں کھلتی ہیں، کتابیں اتنی مل جاتی ہیں، معلومات میں کمی نہیں ہے، عمل میں کمی ہے۔ اس عمل میں خشوع، خضوع، تقوی، اخلاص کی کمی ہے، اللہ واسطے ایک عمل کرنے کی کمی ہے۔ میں پھر سے یہ بات دہراؤں کہ جتنے مسائل ہیں ہمارے آپس کے ہوں، بین المسالک ہوں، گمراہی، شرک، بدعت اور سنت اور توحید، یہ اگر اخلاص اور تقوی آ جائے نا تو جھگڑے ختم ہو جائیں اور آدمی دلیلوں کو قبول کر کے اختلافات کا صفایا کر دے۔ لیکن پہلے شرط ہے کہ تقوی ہو، اور اس بنیاد پر آپ غور کیجئے کہ ہمارے مسائل جب حل نہیں ہوتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا، قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ جو برائیاں کر رہا ہے تقوی سے تہی دست ہے، ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو وہ اطاعت کے باب میں اپنی کمر کسے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق و مالک کی احکامات کے سامنے جلدی کرے گا، یعنی تیزی سے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں محنت کرے گا۔ ہاں، اور یہ وصیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے فرمائی ہے۔